ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جامع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوب جی لگا کر درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے سدا اسلام چمکا ہے سدا اسلام چمکے گا، سدا اسلام چمکا ہے سدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔ اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، بھروسہ رکھو آقا پر، نہ گھبراؤ مسلمانوں، بھروسہ رکھو آقا پر، کہ ظالم مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا، کہ ظالم مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا۔ تو حضرات، میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ گوئٹے جیسا رائٹر بھی جب ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بولتا ہے، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بولتا ہے تو نرالے اسپیشل انداز میں بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جناب نوح کو بھی پڑھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی پڑھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی پڑھا ہے، میں نے حضرت اسحاق کو بھی پڑھا ہے، میں نے حضرت یعقوب کو بھی پڑھا ہے۔ کہتا ہے میں نے حضرت یوسف کو بھی پڑھا ہے، حد ہو گئی، میں نے حضرت سلیمان کو بھی پڑھا، میں نے حضرت داؤد کو بھی پڑھا، اور میں نے جناب عیسیٰ کو بھی پڑھا، مگر جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا تو میرے دل کے اندر سے آواز آئی، اتنی لمبی عمریں لیکن کوئی بھی پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابر نہیں ہے۔ حضرات، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس کا جواب نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ حضرات، پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ آئیے حضرات میرے اسلامی بھائیوں، زیادہ وقت تھوڑی ہوا ہے، 1400 برس تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ ہم مکے کی گلیوں سے نکل گئے ہیں، ہم مدینے کی گلیوں سے نکلے ہیں میرے اسلامی بھائیوں، اور کس عالم میں نکلے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی زندگی اور اتنے پروپیگنڈے، پوری دنیا میں پروپیگنڈے ہیں، مار لو، گھیر لو، پکڑ لو، کسے بولے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو انہوں نے جرم کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی، جو نبی پتھر کھا کر دعائیں دیتا ہو اس کے ماننے والے آتنکوادی ہو سکتے ہیں، اس کے ماننے والے دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔ تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے۔ نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے، نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے، ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ ہم آتنکواد کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں، ڈوبتوں کو تیرانے کے لیے آئے ہیں، پریشان حالوں کو اٹھا کر سینے سے لگانے کے لیے
لیے آئے ہیں. تم اپنے کلیساؤں میں, تم اپنے گرجا گھروں میں پروپیگنڈے کرتے رہو, مگر اسلام نہ کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, اور نہ قیامت تک مٹے گا. اور جب یہ اسلام ہی نہیں رہے گا تو دنیا ہی کہاں رہے گی. یہ دنیا کی بہاریں جتنی بھی ہیں, دنیا کے اندر جتنی بھی بہاریں ہیں, سب اسلام کی ہی بدولت ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی بہاریں ہیں صرف ہماری ہی وجہ سے ہیں. میرے بھائیوں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, آج بھی ان کے دھرم گرو, آج بھی ان کے پوپ, آج بھی ان کے سینٹ, آج بھی ان کے پادری لگائے ہوئے ہیں زور. آج بھی ان کے پادری لگائے ہوئے ہیں زور, مٹا دو اسلام کو, ختم کر دو اسلام کو, نیست و نابود کر دو اسلام کو, دنیا سے مٹا دو اسلام کو. حضرات, یہ طرح طرح کے پیغنڈے ہوتے رہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے, اسلام کو مٹا دیا جائے, اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن میرے اسلامی بھائیوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اسلام کو میرے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا ہے. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پھیلا دیا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو مٹا سکے. حضرات, اسلام کوئی بکری کا بچہ نہیں ہے کہ بھاگ کر پکڑو گے, گردن دبا کر مار دو گے. اب ہم کربلا کے ریگزاروں سے گزر کر آئے ہیں, ہمیں کیا مٹایا, ہمیں کہاں مٹایا جا سکتا ہے. تمہاری طاقت و ہمت کہاں ہے, ہمیں مٹا دو. تمہارے اندر اتنی جرأت کہاں ہے, ہمیں مٹا دو. تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں ہے, ہمیں مٹا دو. میرے اسلامی بھائیوں, نہ ہم کل مٹے تھے, نہ آج مٹے ہیں, اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مٹیں گے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضرات, پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہی ان کے کلیساؤں میں, ان کے گرجا گھروں میں روز پروپیگنڈے ہوتے ہیں. محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت پڑھ لینا. جیسا کہ مدینہ میں شروعات ہوئی تھی کہ کانوں میں روئیاں ٹھوس دی جاتی تھی. کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سن لے, کوئی قرآن نہ سن لے, کوئی اللہ کے حبیب کا کلام نہ سن لے, کوئی پیغمبر آدم کی زبان نہ سن لے, کوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سن لے, کوئی قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سن لے. حضرات, کوئی قرآن نہ سن لے, اگر کوئی سن لے گا تو متاثر ہو کر رہے گا. پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ انہیں مت پڑھ لینا, یعنی نبی آخر الزمان یعنی پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت پڑھ لینا. پوچھے کیوں؟ بولے ظالم تھے, بڑے پرور تھے, انسانوں کو ایسے ہی کاٹ دیا کرتے تھے. ارے ایک مثال تو لاؤ, مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹیک کر کے جنگ کی ہو, اٹیک کر کے جنگ لڑی ہو, اپنی طرف سے جنگ کی شروعات کی ہو. میرے اسلامی بھائیوں, جنگ تھوپی گئی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, پیغمبر آدم پر جنگ تھوپی گئی ہے, اور اتنے بزدل بھی نہیں ہیں ہم کہ ہم پر جنگ تھوپی جائے اور ہم گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں. وقت آئے گا تو بتا دیں گے. ملک کی سیما کی حفاظت کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اسلام کی حفاظت کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم جان تو دیتے ہیں مگر آل محمد پر آنچ نہیں آنے دیتے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.